کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کے تقاضے 8-10 چیزیں مجھ ذاکر خطیب نے نکالی ہیں، تیار کی ہیں کہ اللہ کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں. مگر ان 8-10 کو بیان کرنا مطلب نہیں ہے، صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں. اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. یعنی اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ایک فارمولا اور ایک تھرمامیٹر یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں آزمائشوں میں پڑتا ہوں یا نہیں، مشکلات میرے ساتھ رہتی ہیں یا نہیں. دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور محبت کا تقاضا وہی خلوص ہے، سچائی ہے، نشانی وہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے سارے کاموں میں اللہ ہے یا نہیں، صبغۃ اللہ ہے یا نہیں، رنگ خدائی ہے یا نہیں، میرے کاموں پر اللہ کا ذکر، اس کی یاد حاکم ہے یا نہیں. یہ مجھے خود دیکھنا ہوگا. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکسار، عاجز، ناتوان. مومن سے نہیں لڑنا. اس کے دل میں علی بستا ہے، اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے. یہ مولا حسین کا عطا ہے. اس کی کربلا اور میری کربلا دو نہیں ہے. اس کے مولا علی اور میرے مولا علی دو نہیں ہے. لہذا جب بھی میں مومن کے سامنے میرا واسطہ پڑے کسی مومن سے، تو اس سے مجھے اکڑ کر بات نہیں کرنی، اس سے مجھے تکبر نہیں کرنا. عزت علی الکافرین، مگر کہیں عادت نہ بن جائے کہ ہمیشہ جھک کر ملنا ہے، ہمیشہ. یہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا بریکٹ کے اندر کہ ہمارے یہاں ایک اور مشکل کی ہے، جو زیادہ جھک کے مل رہا ہوتا ہے نا اسے کمزور سمجھتے ہیں، اور تھوڑا سا اکڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا احترام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو جھک کر مل رہا ہے وہ سامنے والے کی تعظیم کر رہا ہے، وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے یہ کمزور ہے اس لیے مجھے جھک کر مل رہا ہے. یعنی ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے. ہم لوگ مجبور ہو سکتے ہیں، ہو جائیں کبھی کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم بھی پھر اسی طرح سے 2 انگلیوں سے ہاتھ ملائیں گے، ہم بھی پھر ادھر ہاتھ ملائیں گے اور دیکھیں گے اس طرف، ہم بھی ادھر 2-4 دفعہ آپ کو جھٹکا دے کر دیکھتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگنور کرنا کیا ہوتا ہے، کسی کو نظر انداز کرنا کیا ہوتا ہے. یہ جو مومن کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ پیش آ رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، یہ مجھ سے کوئی مطلب رکھتا ہے. عادت نہ ہو جائے. لہذا فوراً کہا عزت علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے، کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. چوتھی 5ویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے. 6ٹھی صفت جو دل گرفتہ، دل جلے لوگوں کے لیے ہے، وہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. دنیا کچھ کہتی رہے، زمانہ کچھ کہتا رہے، ہوا کسی رخ کی ہو، مگر میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد، شرائط کو مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی رائے دی تھی اور اپنا فیصلہ دیا تھا اور اپنا قدم اٹھایا تھا. جو کام ہم نے کیا وہ اگر شرائط کو مکمل کرنے کے بعد کیا اور اب ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تو بال برابر بھی اس کی صحت پہ اثر نہ پڑے اور وہ یہ کہہ کر مطمئن رہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے میں خوف زدہ نہیں ہوتا. اب جن میں یہ 6 صفتیں ہوں ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، وہ جو صاحب ایمان ہے، وہ کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی، وہ جس نے نماز قائم کی اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یعنی اللہ، رسول اور علی انہیں ملیں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں گی. عزیزو، مجھے اندازہ ہے وقت آپ سب کا بہت قیمتی ہے. میں ایک مبلغ کے طور پر مبلغین سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک مقالہ لکھا تھا جس کا خلاصہ